ہمیں ذرا اس پس منظر میں جانا ہوگا کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا اور برصغیر کے مسلمانوں نے کتنے عظیم اور لازوال قربانیاں کس مقصد کے لیے دی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تحریک پاکستان کا جو مقصد بیان کیا گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا نام۔ یقیناً آپ کا ذہن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہو کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے نظام اور پھر اللہ کے دیے ہوئے آخری کامل اور مکمل نظام کا عنوان ہے، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعوت دی تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ ستر سال اس ملک کے بیت چکے ہیں، ہم ذرا اپنی تاریخ پر غور کریں کہ ان 77 سالوں میں لا الہ الا اللہ کے مقدس نعرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہمارے پارلیمنٹ کا رویہ کیا رہا، ہمارے حکمرانوں کا رویہ کیا رہا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا رہا ہے، ہماری بیوروکریسی کا رویہ کیا رہا ہے، ہمارے جاگیرداروں کا رویہ کیا رہا ہے، ہمارے سرمایہ داروں کا رویہ کیا رہا ہے، ہمارے صنعت کاروں کا رویہ کیا رہا ہے۔ کیا آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے ان رویوں پر کوئی غور نہیں کرا؟ کیا ہم نے اس نعرے کا حق ادا کیا؟ کم از کم میں واشکار الفاظ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس نعرے کے ساتھ جو زیادتی ہم نے من حیث القوم یا ہمارے اشرافیہ نے ادا کیا ہے وہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی جرم میں سے ایک لمحہ کے لیے تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اس کے اندر جو قیام وطن کا مقصد بیان کیا گیا اور جس کی نسبت ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی، اسی قرارداد میں جب ابھی نہ پاکستان کا وجود قائم ہوا تھا
نہ اسرائیل وجود میں آیا تھا، لیکن صہیونی بستیاں قائم ہو رہی تھی. یہودیوں نے مسلمانوں کی فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کرنے کا آغاز کر دیا تھا. وہاں پر بستیاں قائم کرنا شروع کی تھی. تو اس قرارداد کا حصہ ہے کہ ہم صہیونیوں کے اس عمل کو ناجائز کہتے ہیں اور ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں. یہ اس کو کہا ہے، وہ یاد دلا رہا، اپنی بات نہیں کر رہا. یہ پاکستان کی بنیاد میں شامل ہے، یہ اس کی اساس میں شامل ہے. پاکستان بنا تو پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کا مسودہ علامہ عثمانی نے تیار کیا اور نوابزادہ لیاقت علی خان نے بحیثیت وزیر اعظم کے اس اسمبلی میں پیش کیا. آپ کا آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے مسلمانوں کی تاریخ اس ملک کی تحریک کے لیے کس نعرے سے اور کس نظریے کے ساتھ قائم کی، اور پھر آج تک ہم نے اس ملک کے نظریے کے ساتھ کیا حاصل کیا. اگر آج بھی وہ نظریہ زندہ ہے، اگر آج بھی اس مقصد عزیز کے ساتھ کوئی مضبوط قسم کی کمٹمنٹ ہے، تو وہ ان دینی مدارس، ان کے علماء کرام اور ان کی جماعتوں کے سکتے ہیں. انہوں نے اس نظریے کے قدم کو تھاما. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ نظریہ تو آپ نے دفن کر دیا. اور آج بھی آپ کا یقین یہی ہے کہ اگر مدرسہ زندہ رہتا ہے، یہ علماء موجود رہتے ہیں، سیاست میں ان کا کردار رہتا ہے، تو پھر یہ اسلام کی بات، اسلام کا نظریہ، اسلام کی بنیاد پر ہماری داخلی پالیسیاں، ہماری خارجہ پالیسیاں، اس کی آواز تازہ رہے گی، زندہ رہے گی. اس لیے مدارس کا خاتمہ اور ان کے کردار کا خاتمہ، ان کو غیر مؤثر بنانا آج ہمارے ملک کی سیاست اور ان جاگیرداروں اور ان اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا ایجنڈا بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں